دنیا کا سب سے بہترین سنگر مچھر ہے۔ کسی کو اس کا گانا پسند آئے یا نہ آئے، لیکن تالی تو بجانی ہی پڑتی ہے۔ عورت اپنی سہیلی سے، میرا بیٹا اتنا خبیث ہے کہ ساری تنخواہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جبکہ میرا داماد اتنا شریف آدمی ہے کہ ساری کمائی میری بیٹی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ مجھے خالی گھر میں ہی داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کی عادت ہے، اور یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں کوئی وعلیکم السلام نہ کہہ دے۔ وقت صدیوں سے ایک ہی رفتار میں چلا آ رہا ہے، بس اتوار کے دن ہی اس کے پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں۔ کھانے سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری کون سی ہے؟ یہی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ آج میں نے دنیا ہلا دینے والی ریسرچ کی ہے، ان سب کی تو ناک ہی نہیں ہے۔ بلیا بلیا اکھاں ان اکھیانوں میں تکا، تیرے سر وچ مار کے بٹا، 520 سپیڈ نال میں نسا۔ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو گھی کے ڈبے کو گرم کر لیں۔ ہر چیز میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ چرسی 3rd فلور سے نیچے گر گیا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ چرسی، پتہ نہیں، میں خود ابھی آیا ہوں۔ لڑکی، یار میں اپنا پرس گھر بھول آئی ہوں، مجھے 1000 روپے چاہیے تھے۔ لڑکا، دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، یہ لو 40 روپے، رکشہ پکڑو اور پرس لے آؤ۔ میری میڈیا سے زیادہ وابستگی تو نہیں ہے، مگر نیوز پیپر میں سب سے اچھے 2 اخبار نوائے وقت اور جنگ ہیں۔ نوائے وقت میں پراٹھے دیر تک گرم رہتے ہیں، جبکہ جنگ پکوڑوں سے تیل چوسنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ خواتین جب بہو ڈھونڈنے نکلتی ہیں تو نازک سی لڑکی ڈھونڈتی ہیں، اور پھر توقع کرتی ہیں کہ وہ نازک سی لڑکی پورے گھر کا کام اکیلے ہی کرے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا، ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ 7 اپ بوتل نے اتنا بدنام نہیں ہونا تھا اگر ہماری بزرگ خواتین اسے گیس والی بوتل کا نام نہ دیتی۔ امی، بیٹی کیسا شوہر چاہیے؟ بیٹی، پنک کلر کا۔ محبت ہمیشہ موٹی لڑکی سے کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ اگر کوئی لڑکی آپ کے میسج کا جواب نہ دے تو ضروری نہیں کہ وہ مصروف ہو سکتا ہے بیچارے برتن مانج رہی ہو۔ سحری میں مچھلی کھانے سے گریز کریں، کیونکہ جس حساب سے ہم پانی پیتے ہیں، پیٹ میں مچھلی زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ گرمیوں میں ہاف سلیوز والی ٹی شرٹ پہن لو تو شام تک آدھا بازو ویسٹ انڈیز اور آدھا کشمیر کا لگنے لگتا ہے۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا، مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا، میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ آدمی نے اسے اپنے 2 نکاح نامے دکھائے۔ میڈیکل سٹور والا، پپو پتر وڈی بوتل دے پایانو۔ مولوی صاحب، نکاح کے وقت حاضرین میں سے کسی کو اس شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ سہمی سی آواز آئی، جی مجھے ہے۔ مولوی، تم خاموش رہو بدتمیز، تم دلہے ہو۔ لڑکی، میری ایک ایک سانس پہ لڑکے مرتے ہیں۔ لڑکا، تو تم ایک اچھا سا ٹوتھ پیسٹ کیوں نہیں استعمال کرتی؟
टीचर, जो बेवकूफ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई ना खड़ा हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, क्या तुम बेवकूफ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। पप्पू, पेपर देखकर घर आया। माँ, बेटा पेपर कैसा था? पप्पू, बारीक सा था और सफेद कलर का था। लड़की, लड़के से, मैं इससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। माँ बाप की अच्छी औलाद बनने के लिए 3 काम जरूरी हैं। एक, अपने मोबाइल को आग लगा दो। दूसरा, 24 घंटे पढ़ाई करो। तीसरा, करेले और टिंडे का सालन शौक से खाओ। फूफो, अभी तक जॉब नहीं मिली क्या? मैं, नहीं। फूफो, क्यों? मैं, अम्मी कहती हैं फूफो ने तावीज़ करवाए हुए हैं। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें।